23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو اقبال پارک لاہور میں منعقد ہوا، پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر ایک الگ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 22 مارچ کو اجلاس شروع ہوا۔ قائد اعظم نے اپنے صدارتی تقریر میں آزاد وطن کا مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، ان کی تہذیب اور ثقافت ہندوؤں کی تہذیب اور ثقافت سے بالکل الگ ہے۔ دونوں کی تاریخی روایات اور رہن سہن کے طریقوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ مسلمان صرف اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ وطن ان علاقوں پر قائم ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ قائد اعظم کی صدارتی تقریر کے بعد دوسرے دن مولوی فضل حق نے ایک نہایت اہم قرارداد پیش کی، جو تاریخ میں قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کے نام سے مشہور ہے۔ اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ برصغیر کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ہندوستان سے علیحدہ کر کے ایک خود مختار حکومت قائم کی جائے۔ 3 جون 1947 کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، اور 7 سال بعد اسی قرارداد کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کا عمل میں آیا۔ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن 13 اگست 1947 کو ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ جبکہ پوری قوم بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھیں، ایک دوسرے کا قتل عام ہو رہا تھا، کتنے ہی ماں باپ کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا گیا، بہت سی قربانیاں دی گئیں۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کا قیام اور آزادی کا اعلان کیا جا سکتا۔ ریڈیو پاکستان سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی مرتبہ 30 اکتوبر 1947 کو اردو زبان میں خطاب کیا۔ اس وقت پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور پشاور۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن 1948 میں کراچی اور راولپنڈی میں قائم کیا گیا۔ 14 اگست کی رات 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے ٹرانسمیشن میں اعلان کیا، یہ آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ 50 منٹ بعد پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہو گئے۔ جب 12 بجے تو یہ دھن دھیرے دھیرے غائب ہو گئی اور ایک آواز ابھری، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز، پھر اردو میں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب لوگوں نے پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان سے آواز سنی، اور پھر سورہ فتح کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے راستے چلایا، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے گا۔ اس طرح پاکستان کا قیام وجود میں آیا۔ اس دن پاکستان کے تصور نے ایک ایسی حقیقت کا روپ دھارا کہ ایک عالم حیران رہ گیا۔ پاکستان ایک ایسا اچھا اور خوبصورت ملک ہے جسے اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔